تو اٹریکشن ہے اسلام میں. تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے کسی عیسائی سے شادی کی تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بعد میں مسلمان ہو جائے گی, تو پھر یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ملے گا آپ کو. بھائی حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے خیر اللہ کا من حمر النعم, یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کی بڑی سواری تھی. ایک تو وہ واقعی سچی مچی کی اہل کتاب ہو, وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں, سچی مچی کی یہودی یا عیسائی. اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کو, خوب سمجھ لو. مسلمانوں میں اہل کتاب نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ کوئی مسلمان اگر مشرک بن گیا ہے, صاف لفظوں میں پیغمبر کو کہتا ہے حاضر ناظر اور اللہ کے برابر مشکل کشا, صاف لفظوں میں کوئی تعویل نہیں, تو وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ جرم زیادہ ہے کہ آپ اسلام میں پیدا ہوئے اور آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو اس اہل کتاب, اس کو اہل کتاب نہیں کہیں گے. تو اس سے مسلمان, اس لڑکی سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے, بلکہ اس پہ تو مرتد کے حکام جاری ہوں گے. تو اہل کتاب کا مطلب جو بائی بورن یہودی یا عیسائی, پیدائشی یہودی یا پیدائشی عیسائی ہوتے ہیں. تو ان میں دو شرطوں سے نکاح جائز ہے. نمبر ایک, سچی مچی کا اہل کتاب ہو, کیونکہ بہت سے یورپ میں ملحد ہو چکے ہیں انگریز عورتیں جو نہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہیں نہ حضرت موسیٰ کو. وہ صرف ڈاکومنٹ میں کرسچن لکھا ہوگا, حقیقت میں وہ ایتھیسٹ ہیں. تو اگر کوئی ایتھیسٹ ہے, خدا کا منکر ہے, کوئی خاتون خدا کی منکر ہے, تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہو یا یہودی کہتی ہو, اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو سچی مچی کی اہل کتاب کا کیا مطلب؟ بائبل کو, انجیل کو اللہ کا کلام مانتی ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتی ہو. بے شک خدا کا بیٹا کہتی ہے, وہ شرک تو ہے, خدا کا بیٹا, لیکن وہ تو سارے عیسائی کہہ رہے ہیں نا, ہم تو نہیں مانیں گے ان کو خدا کا بیٹا, تو کفر ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اہل کتاب میں شامل رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو. اور یہودی اہل کتاب میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو. تو پہلی شرط تو یہ ہے. تو یہ شرط ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے, یعنی ایسی عورت سے آپ نکاح کریں گے, نکاح ہو جائے گا آپ کا. اس سے جو نکاح کے بعد ریلیشن ہے وہ ریلیشن زنا نہیں کہلائے گا. سمجھتے ہو؟ بچے جو پیدا ہوں گے وہ ثابت النسب ہوں گے, حلال بچے پیدا ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی یہ نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہر جائز کام کرنے کا, ابے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. ایک چمارن بیٹھی ہوئی ہے, بنگن. آپ نے ابا سے کہا ابا میں اس بنگن سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ابا کہیں گے بیٹا تو کہیں اور کر لے. آپ کہیں کسی مفتی سے فتویٰ لے آؤ کہ جمعدار سے شادی جائز نہیں ہے. تو مفتی تو نہیں فتویٰ دے گا بھائی, جائز سب سے کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے محرم رشتوں میں نہیں ہے تو جائز ہے نا. لیکن ابا کیا کہے گا, بیٹا جائز ہونا الگ چیز ہے, مناسب ہونا وہ الگ چیز ہے. میں اپنے خاندان میں کیوں ایسی عورت کو لے کر آؤں, کوئی اپنا اسٹیٹس وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا کوئی خاتون شادی کرنا چاہ رہی ہو چمار سے, بھنگی سے. میں خوب سمجھ لو, جب میں یہ بھنگی چمار کے لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ میں کسی بھنگی کی توہین کر رہا ہوں. وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کون جنت میں اور کون جہنم میں. قرآن کہتے ہیں بہت سے عزت دار قیامت میں ذلیل ہوں گے اور بہت سے ذلیل قیامت میں عزت دار ہوں گے. عمل پہ مدار ہے, لیکن دنیا میں سمجھانے کے لیے تو وہ مثال دی جائے گی نا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں, سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے, اس لیے دے رہا ہوں میں مثال یہ. تو ابا کیا کہیں گے, بیٹا تو اپنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے یہ, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. کسی خاتون کی شادی کرا دو بڑے اچھی فیملی سے, کسی کہیں ہو گئی شادی, اس کی کئی بھنگیوں میں شادی ہو گئی. جیسے ایک دفعہ ہوا نا, ایک خاتون کی شادی ہو گئی بھنگیوں میں. اب وہ جب شادی ہوئی تو روزانہ اس کو بدبو آتی تھی. ایک ہفتے کے بعد اس کو بدبو آنا ختم ہو گئی. تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں جب سے آئی ہوں نا, ایک ہفتے میں میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی ہے, میرے آنے کی برکت ہے. اس نے کہا کمبخت, میں بھی جب اس خاندان میں شادی ہو کے آئی تھی تو مجھے بھی ایک ہفتے بعد بدبو آنا ختم ہو گئی تھی. وجہ اس کی ہے کہ میں بدبو کی عادی ہو گئی تھی, اب تو بھی بدبو کی عادی ہو گئی ہے. تو یہ ہماری وجہ سے ختم نہیں ہوئی, ہم ان کی وجہ سے ان جیسے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن خیر, لڑکی کا تو غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے نا, وہ تو منعقد ہی نہیں ہوگا. مرد غیر کفو میں کر سکتا ہے, لڑکی نہیں کر سکتی. کوئی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے تو وہ تو غیر کفو میں اس کا نکاح ٹھیک ہی نہیں ہوگا نا. وہ تو کہیں ایسے خاندان میں ہے تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا, الا یہ کہ وہ چند شرطیں ہیں اس کے لیے. خیر, تو اب عیسائی لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے. جائز کا مطلب جو ان شرطوں پہ اترتی ہو, جب نکاح کریں گے تو نکاح کنسیڈر ہوگا. وہ ہندو سے نکاح کریں گے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں, بچے حلال نہیں ہوں گے, ثابت النسب نہیں ہوں گے, وہ زنا کہلائے گا وہ عمل آپ کا. سمجھتے ہو؟ یا اور سکھ لڑکی سے شادی کرتے ہو, زنا کہلائے گا وہ عمل, کیونکہ وہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا. لیکن عیسائی یا یہودی سے کرو گے نکاح ہو جائے گا. باقی یہ عمل جائز ہے یا نہیں, اس پہ آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا یا کچھ بھی نہیں ملے گا, تو 3 کنڈیشن ہے اس کی.
بعض صورتوں میں آپ کو ثواب ملے گا. پہلے میں گناہ والی صورت بتا دیتا ہوں, خوش آخر میں کروں گا میں, ٹھیک ہے. بعض صورتوں میں آپ کو گناہ ملے گا. پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نے عیسائی لڑکی سے شادی کی, میرے جو بچے پیدا ہوں گے وہ عیسائی ہو جائیں گے, یہ ان کو چرچ لے جائے گی, مسجد سے دور کر دے گی, تو آپ کے لیے یہ نکاح قطعاً جائز. اپنی اولاد کا ایمان داؤ پہ لگا دینا یہ شرعاً آپ کے لیے حرام ہے. اللہ قیامت میں آپ سے سوال پوچھے گا, تم نے اپنی ہونے والی نسل کا خیال کیوں نہیں کیا, اسلام اس میں ٹرانسفر کیوں نہیں کیا تم نے, سمجھتے ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. پتہ چلا آپ بیگم کی محبت میں مسجد چھوڑ کے چرچ چلے گئے, صلیب لٹکا لیا آپ نے. تبھی قرآن نے جہاں عیسائی لڑکی سے نکاح کی اجازت دی ہے, وہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں, لیکن اپنے ایمان پہ سودا کیا تو تمہارے اعمال برباد. ایسا نہ ہو لڑکی کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو, یہ نہ کر دینا کہیں. تو آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ آپ کسی قیمت پہ بھی اپنے ایمان پہ سمجھوتا مت کرو. وہ واقعہ سنا دیتا ہوں نا. ایک بادشاہ تھے, میں بھی نام لوں گا تو پھر وہ فرقواریت پھیلتی ہے اصل میں اس سے. ان کی بیگم کا مسلک کوئی اور تھا, تو مناظرہ ہوا دونوں کی طرف کے مولویوں کا. تو یہ جو بادشاہ تھے نا, ہندوستان کے بڑے مشہور بادشاہ تھے, یہ مناظرہ ان کے مولوی لوگ مناظرہ جیت گئے. ان کی بیگم کسی اور فرقے سے تعلق, فرقہ بھی تھوڑا وکری ٹائپ کا فرقہ, بالکل ہی ہم سے کٹا ہوا فرقہ, اہل سنت والجماعت سے خارج فرقہ تھا وہ. تو اب یہ جیت گئے مناظرہ ان کی. تو ان کی بیگم کو بڑی انسلٹ محسوس ہوئی کہ آپ نے میری محبت کا بھی خیال نہیں کیا, اور جو میرے جو مسلک تھا اس کے مولویوں کو آپ نے مناظرے میں ہروا کے میری انسلٹ ہوئی ہے, تو میری محبت کا خیال نہیں ہے. تو یہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا دل دیا, ایمان نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ایمان پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں بھائی, ہمارا سنی ہونے پہ ہمیں کیا ہے, فخر ہے. ہم ٹھیک ہے محبت سب سے کریں گے, یہ تھوڑی کہ اتنی محبت میں پھسلنا کہ اپنا مسلک ہی چھوڑ دیں, یہ نہیں ہوتا ہم سے. کائنڈلی دوبارہ اس قسم کی کوشش آپ نہ کیجیے. تو آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں, یہودی لڑکی سے شادی کریں, پہلی اس سے شرط لگائیں بچے کیا ہوں گے بھائی, مسلمان ہوں گے. اور صرف ہوائی شرط نہ ہو, آپ کو یقین بھی ہو کہ میں اس کو فالو کروں گا. یورپ میں جب یہ شادی ہوتی ہے تو ہوائی شرط ہوتی ہے, فالو کسی کا باپ نہیں کروا سکتا. بہت سے ایسے واقعات ہوئے, انگریز لڑکی سے عیسائی تھی شادی کی, بچے وہ سارے بگڑ گئے, مرد وہاں بیٹھا ہوا ہے آرام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, پورا یقین ہو آپ کو کہ ایسا ہوگا. بعض لڑکیاں ہوتی ہیں, ایسے واقعات بھی ہیں کہ لڑکی نے نکاح کیا, عیسائی لڑکی نے مسلمان مرد سے, اور بولا ٹھیک ہے جی بچہ مسلمان ہوگا, اور واقعی ہے بھی مسلمان. وہ پہلی شرط بچے کیا ہوں گے, مسلمان, اور آپ کو اطمینان بھی ہو کہ واقعی ہوں گے. دوسری شرط آپ خود نہیں پھسلو گے, سمجھ رہے ہو, خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے نکاح کرنا شرعاً جائز بھی ہے, سمجھتے ہو. نہ صرف یعنی کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اب ثواب کب ہوگا, ثواب جب ہوگا کہ جب آپ کو سامنے والی کی ہدایت کی بھی امید ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, دیکھو دباؤ نہیں ڈال سکتے آپ, کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں, یہودی سے کریں, آپ جبرن مسلمان نہیں کر سکتے اس کو, نہ ذہنی ٹارچر کر سکتے ہیں کہ بار بار تانے دیں کو مسلمان کیوں نہیں ہو رہی, مسلمان کیوں نہیں ہو رہی, یہ نہیں کر سکتے آپ. لا اکراہ فی الدین, قرآن کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے, یعنی دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے کسی کو. لیکن بعض لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ بھائی جب ایک وہ کمپیئر کرتی ہیں اسلام اور غیر اسلام کو, تو ان کو خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسلام میں اتنی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے کہ جب کوئی اسلام کو قریب سے دیکھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے, بشرطے کہ آپ میں خود میں بھی اسلام ہو. اب ایک ہے مسلمان چرس پی رہا ہے, تو اس میں کیا اٹریکشن ہوگی بھائی, ٹھیک ہے. اسلام کو فالو بھی کر رہا ہو نا, تو اسلام تو بہت خوبصورت مذہب ہے بھائی. جن گھروں میں اسلام ہے ان گھروں میں الگ ہی برکتیں ہوتی ہیں, الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. آپ گھر میں جاؤ سکون محسوس ہوگا. ہمیں یاد ہے بچپن میں اپنے مولوی صاحب تھے, ہمارے بڑے غریب سے تھے. ہم جب ان کے گھر میں جاتے ایک عجیب ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے. حالانکہ گاؤں کے دیہات کے تھے, لیکن بس کیونکہ گھر میں نماز روزے کا معمول تھا, پردہ تھا, تو ایک الگ ہی سکون ملتا تھا. تو اٹریکشن ہے اسلام میں. تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے کسی عیسائی سے شادی کی, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے بعد میں مسلمان ہو جائے گی. تو پھر یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ملے گا آپ کو بھائی. حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے, خیر اللہ کا من حمر النعم, یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کی بڑی سواری تھی. لیکن یہاں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی غیر مسلم لڑکی سے, یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو شریعت میں دونوں کی وراثت مرنے کے بعد ایک دوسرے کو نہیں ملتی. آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کی بیوی کو 12.5% نہیں ملے گا. بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی کروڑوں کی وراثت میں بھی آپ کا کوئی حصہ بولو نہیں ہے, چاہے گورنمنٹ لا ہی کیوں نہ ہو. جیسے غیر مسلم کنٹریز میں گورنمنٹ لا ہے کہ بیوی کو آدھی پراپرٹی ہو, لیکن اسلام نہیں آپ کو لینے دے گا. نہ بیوی کی جائیداد سے آپ کا حصہ ہوگا, نہ آپ کی جائیداد میں
बेगम का हिस्सा होगा, मरने के बाद नहीं होगा। जिंदगी में जो चाहे जितना चाहे दे दो, जिंदगी में उसको पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, ठीक है, वो हो जाएगी। मौत के बाद कोई हिस्सा, गैर मुस्लिम और मुस्लिम में विरासत जारी नहीं होती। देखो, एक लड़का मुसलमान हो गया, ईसाई था, क्या हो गया? मुसलमान। अब उसका वालिद ईसाई है, वालिद की जब डेथ होगी ना, तो इस मुसलमान को अपने बाप की विरासत में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये गैर मुस्लिम के लिए बड़ी कुर्बानी है, लेकिन उसको देनी पड़ेगी ये कुर्बानी। बाप जिंदगी में जो दे दे, मरने के बाद हिस्सा नहीं। तो इसी तरह किसी का बेटा गैर मुस्लिम है, बाप मुसलमान है, तो भी बाप मुसलमान, बाप की विरासत से उस गैर मुस्लिम बेटे का हिस्सा नहीं है। विरासत और ज़कात, ये 2 चीजें ऐसी हैं, या सदक़ा फितर जो यानी सदक़ात वाजिबा हैं, ये सिर्फ मुसलमानों में ही होंगे, ये मुस्लिम गैर मुस्लिम में नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते? तो इस चीज का पहले ख्याल कर लिया करें। आपने कौन सा शादी करनी है, तो जो मुसलमान लड़के उनसे नहीं कर रहे। और ये एक और बात आखिर में जनरल नॉलेज के लिए, कि साइलेंट है लेकिन लिखा क्यों है? मुझे तो इस पर गुस्सा आता है। जब साइलेंट था तो कनॉलेज में लिखा क्यों है तुमने? इसलिए मुझे कनॉलेज पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। मेरा दिल चाहता है कनाइफ से मारूं उसको जिसने के को साइलेंट किया। अच्छा देखो, किसी ने ईसाई लड़की से शादी करनी हो, या यहूदी से, या यूरोप जाके किसी गोरी से करनी हो शादी, वो मजहब चेंज नहीं कर रही लेकिन वो ईसाई है, तो जायज़ तो है, और नीयत अच्छी हो तो सवाब भी है, और जिना से बचने के लिए हो तो लाजिम भी है। बाज़ दफ़ा यूरोप में जिना का खतरा होता है, तो वहां तो भाई तू कर शादी कर, जिना से बचने के लिए तो लाजिम हो जाएगा, फिर तो ना करना बुरा होगा। लेकिन जितने लोग भी गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं, ईसाई या यहूदी से, उनसे मैं कहता हूँ कि मुसलमान लड़कियों के लिए रिश्ते मार्केट में पहले ही क्या है? शॉर्ट हैं। अगर मुसलमान मर्द ईसाई लड़कियों से या यूरोप जाके गोरियों से शादियां शुरू कर देंगे, इन लड़कियों के लिए मसाइल कम होने के बजाय बढ़ जाएंगे। इसी वजह से बाज़ उलमा ने मना किया है कि आप ये काम मत करें, मुसलमान लड़कियों के लिए रिश्तों में मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी मना किया कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जाए, लोगों को इसको प्रोमोट ना किया जाए, क्योंकि इससे मुसलमान लड़कियों का क्या हो रहा है? बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन एक पैकेज हमारे पास है, जो अल्लाह रसूल ही का बयान करता पैकेज है, कि भाई ये उसके लिए जो जिसने एक करनी है। आप ऐसा करें कि जिसने ईसाई लड़की से शादी करनी है, एक मुसलमान को भी निपटाए वो, ताकि मुस्लिम लड़कियों के लिए मसाइल पैदा ना हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? मुसलमान को भी निपटाओ। 1-2 शादियां जिसने करनी है वो ये काम करे। जिसने सिर्फ एक ही करनी है, तो भाई पहले किसको तरजीह दो? अपनी मुसलमान लड़कियों को तरजीह दो। उन बेचारियों के लिए रिश्तों में पहले ही बहुत मुश्किलात, समझते हो? लेकिन मुसलमान लड़की से कर ली, वो कमबख्त फिर तुम्हें दूसरी करने नहीं देगी। उसको पहले बता दो कि मैं तो वहां कर रहा था, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा पहले मुसलमान लड़कियों को निपटाओ, तो मैं निपटाने के लिए फकीर हाजिर है। फकीर हाजिर है, तो अकल होगी तो मान लेगी, नहीं होगी तो जाओ। फिर निपटने के लिए खुद ही तैयार नहीं है, तो हमने कोई ठेका तो नहीं लिया ना। अच्छा मेरे भाई, मैं 8 महीने पहले गवर्नमेंट स्कूल टीचर। अच्छा, मैं जो गैर मुस्लिम लड़कियां है ना, हिंदू लड़की से तो हो नहीं सकती शादी मुसलमान की। हिंदू लड़की मुसलमान हो जाए तो हो जाएगी, लेकिन जो ईसाई लड़कियां, मैं उनसे एक बात कहता हूं कि आप कभी मुसलमान लड़कों से निकाह करो, मुसलमान खानदानों में जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ अच्छा सलूक होगा बनिस्बत अपने खानदानों के। मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं। इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसानात क्या हैं? क्योंकि फैमिली सिस्टम सिर्फ मुसलमानों का बाकी रह गया है, बाकी सबका बर्बाद हो गया है, और जिनका नहीं हुआ अगली नस्ल में हो जाएगा। क्योंकि मजहब आपको ज़िना से रोकता है, और मजहबी पाबंदियां ना ईसाइयों में बाकी रही हैं, ना यहूदियों में बाकी रही हैं, ना हिंदुओं में बाकी रही हैं। इस दौर के ईसाई भी, यहूदी भी, हिंदू भी लिबरल बन गए हैं, बहुत कम लोग रह गए मजहबी। हम तो इटली में जाके जो मैंने व्लॉग बनाया ना, उसमें तो हमने कहा यार तुम मुसलमान ना होते, ईसाई तो रहते ना, कम से कम होमोसेक्सुअलिटी तो ना आती तुम्हारे यहाँ, जिना तो ना फैलता, शराब तो ना फैलती। अबे देखो, जिना से यहूदी भी रोकता है, ईसाइयत भी रोकती है, और इस्लाम भी रोकता है। रोकते कि नहीं रोकते? शराब पर पाबंदी ईसाइयत में भी है, यहूदियत में भी है, और इस्लाम में भी है। माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करने पर पाबंदी यहूदियत में भी है, ईसाइयत में भी है, और मुंह से तो फूट बोल लेना अस्तगफिरुल्लाह, ईसाइयत में भी है। ये जो मजहब की जो कॉमन चीजें हैं, जो तमाम मजहब में है, चोरी, झूठ बोलना, जिना करना, रिश्तेदारी तोड़ना, ये तमाम मजाहिब में हराम है। यहूदियों पे कुरान कह रहे हैं ना कि हमने इनको हुक्म दिया था माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, वसीयत की थी हमने यहूदियों को कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आज यहूदी भी अपने माँ बाप को ज्यादातर ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं। इसका मतलब यहूद ने तौरात के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी। ईसाइयत में भी है कि माँ बाप, तौरात में अब तक लिखा हुआ है माँ बाप के साथ क्या कर, इंजील में अब तक लिखा हुआ है माँ बाप के साथ क्या करना है। ये अच्छा सलूक है, बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा करा दो आप उनको। लेकिन पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, मेजॉरिटी, मैं नहीं कह रहा सारे, मेजॉरिटी माँ बाप
का अंजाम क्या होता है, ओल्ड हाउस। तो ये अगर उनके कल्चर में इस्लाम ना भी होता, ईसाइयत ही होती, तो कम से कम वो ना खिंजीर खाते, ना वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रोमोट करते, ना वो जिना को प्रोमोट करते। जब आसमानी मजाहिब को उन्होंने अपने कल्चर से निकाला, तो अब देखो किस अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं वो। तो मैं इन ईसाई और यहूदियों तो से तो यहाँ नहीं है, वो तो ज्यादातर उधर इसराइल में ही होते हैं। यहाँ तो आजकल यहूदी बहुत, शायद कोई एक आध कहीं नजर आ जाए किसी को तो अजायब घर में रख देना, वरना यहाँ पर होते नहीं है। ईसाई बहुत हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि इस वक्त फैमिली सिस्टम सिर्फ किसका बाकी रह गया है, मुसलमानों का। ईसाइयों का तकरीबन, मैं नहीं कह रहा पूरा खत्म हो, लेकिन एंड पे चल रहा है। हिंदुओं का बर्बाद। इंडिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब अगली नस्ल में अब्बा दादा नाना मार्केट से क्या होने वाले हैं, पहले अब्बा शॉर्ट होंगे, जब अब्बा शॉर्ट हुए तो सारे रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट। तो इसलिए जो लड़कियां चाहती हैं ना प्रॉपर घर बसाना, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे वो ईसाइयों में हो, तो वो आ जाए इस्लाम की तरफ और किसी मुसलमान से शादी कर लें, मजहबी मुसलमान से। पहले उसको चेक करें इंसान का बच्चा है भी या नहीं है, बाज़ दफ़ा धोखा दे रहा होता है, तो उससे शादी कर लें। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, ऐसी बहुत सी लड़कियां तैयार हैं, हिंदुओं में भी ईसाइयों में भी, लेकिन इधर से रिस्पॉन्स मुसलमान की तरफ से नहीं मिलता उनको, क्योंकि मुसलमान भी मगरिबी कल्चर से मुतासर हो गया। वो भी कह रहे हैं जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा 40 साल का तब जाके मैं शादी करूंगा। और एक्चुअली ये भी अपने पाँव पे खड़े होने, एक्चुअली टोपी ड्रामे जो आजकल लगाए हुए एक्चुअली करके, और फिर एक ही करनी है दूसरी करनी नहीं है। जब एक ही करेगा तो जाहिर है फिर वो मुसलमानों में करता है। तो अगर मुसलमान अपना जुमूद तोड़ देना आज, वो क्या, मैंने आज देखो एक साहब आए सऊदी अरब से, उनका बेटा होगा 17-18 साल का। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई रिश्ता हो तो बताएं। तो मैंने कहा ये कुछ कमा रहा है, कहने नहीं कमा नहीं रहा, अभी ओ लेवल कर रहा है, तो पढ़ाई जारी रहेगी, शादी मैं अपने खर्चे पे करूंगा। मेरे बयान सुनते हैं माशाल्लाह, अभी बैठे हुए थे असर में। मैंने कहा यार खानदानी हो गया ये तो, खानदानी। कह रहे क्या है, जब हम बच्चों पर इतना एहसान करते हैं तो बहू को 2 रोटी हम खिला देंगे, इसमें क्या जा रहा है, कल ये कमाएगा तो खिला देगा, बुढ़ापे में हमें पाल लेगा। मैंने कहा कोई एक बंदा तो है, शुक्र है, जिसका एक मेरे भाई जो हमारा बहनों ही आरिफ साहब जो भांजे हैं ना, वासे और राफ, इनके अब्बा की समझ में मेरा बयान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अपने दोनों बच्चों की शादी करा रहे हैं, हालांकि दोनों पढ़ रहे हैं, कोई एक भी कमा नहीं रहा, तो बाप अपने खर्चे पे करा रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो एक उनकी समझ में आया, और एक ये जो अभी आए थे सऊदी अरब से, इनकी समझ में आ गया, और एक मेरी अपनी समझ में पहले से आया हुआ है। इसके अलावा ये मसला किसी की समझ में नहीं आ रहा। भाई अपने पाँव पे, बच्चे को अपने पाँव पे खड़े होने में बहुत टाइम लगता है मेरे भाई। स्टेबल होते होते 30-35 साल कहीं नहीं गए, तो फिर क्या करेगा, छोड़ दो, फिर रहने दो, फिर 2-4 साल और रह गए फिर फारिग होने में, फिर छोड़ दो उसको। तो ये तवक्कुल का काम है। गैर मुस्लिमों ने यही सोच के ना स्टेबल। चाइना से अभी एक क्लिप आया, किसी ने भेजा मुझे, बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है चाइना की खवातीन के बारे में, कि चाइना में खवातीन बच्चा पैदा करना पसंद नहीं करती। चाइना की आबादी जा रही है, गिर रही है ना, अब वो उनका लाले पड़ रहे हैं कि ये तो हम माइनस में, ऐसा ना हो कि गायब ही होना शुरू हो जाए। तो अब वो चाह रहे हैं कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ भाई, लेकिन वहां माएँ कह रही हैं हम नहीं पैदा करेंगी बच्चे। वजह क्या है, एक चाइनीज खातून का इंटरव्यू चिंग चिंग पोंग पोंग कर रही थी, लेकिन उसका इंग्लिश में तर्जुमा आ रहा था, बीबीसी उर्दू। तो उसने बताया कि भाई एक्चुअली बच्चे पैदा करने से ना ये वो एक्चुअली टेंशन और फिर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं जो है वो सही तरह से सोसाइटी के लिए एक अच्छी खातून नहीं बन सकती, वगैरह वगैरह, जो हमारे यहाँ टोपी ड्रामे बहुत चल रहे होते। मैंने, जिसने मुझे क्लिप भेजा, मैंने कहा काश इसकी अम्मा ये चीजें सोच लेती, काश इसकी अम्मा भी ये सोच लेती, तो ये पैदा, इसकी अम्मा भी ये सोचती एक्चुअली मैंने जॉब करनी है एक्चुअली। ओ भाई तुम फितरत से लड़ रहे हो, जॉब किसकी जिम्मेदारी है, मर्द की। अब इन मुल्कों ने कितना जुल्म किया, औरत को कहा खुद कमाएगी, लिहाजा वो बच्चे नहीं पैदा कर रही, और जाहिर है जॉब के साथ कैसे पालेगी बच्चे, वो कुछ सोचे ना आप। इस्लाम ने ये जिम्मेदारी बच्चे की किस पे डाली है, बाप पे डाली है, वो कमाएगा। तुमने नस्ल बढ़ानी है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा, वो उठाएगा। अब यही हो रहा है, पैदा भी करेगी पालेगी भी खुद, तो उसने क्या किया, नस्ल खत्म। उसका औरत को भी नुकसान होगा कल बुढ़ापे में, तन्हाई खाएगी, उसको पैसा ही थोड़ी सब कुछ होता है। और ये बात बताने का मैं 1 रुपया भी नहीं लेता, क्योंकि वो बोलता है, बाज मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं होता, और ये बात बताने के वो कम से कम 1.5 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है, तो वो जॉब नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया कि नहीं कर दिया। तो भाई हम मुसलमान हैं, मजबूरी में कोई खातून जॉब कर रही हो अलग बात है, लेकिन जॉब मर्द की जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी क्या है, घरदारी, घर संभालना। ये हम सब कल बुढ़े हो जाएंगे, नई नस्ल पैदा होगी तो आगे चलेगा ना मुल्क। अगर हम सब ये सोच के नहीं, तो ये तो आगे मसाइल खड़े हो जाएंगे, बुढ़े ही बुढ़े हो जाएंगे। फिर तो हो गए हैं, मैं तो गया हूं, अभी मैं ज्यादा उन मुल्कों का नाम लेके बताऊंगा तो मेरा वीजा नहीं मिलेगा, फिर मुझे रिजेक्ट करते हैं। ध्यान सुनते हैं मेरा, ऐसे ऐसे मुल्कों में गया हूं, तलाश कर रहा हूं कोई बंदा नजर आ जाए यार, कोई जवान कोई बच्चा नजर आ जाए जनरल स्टोर में, सारे बुढ़े। हमारे जनरल स्टोरों में रौनकें हैं यार, रौनकें।
ایک بزرگ ہوں گے اور بزرگ گھر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے, ان کے لیے گٹکا لے کر آ رہے ہوں گے, پان لے کر آ رہے ہوں گے ان کے پوتے نواسے. حکے خریدتے تھے دادا پر دادا کے لیے لوگ اپنے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. ابھی دیکھو یہ رافع واسے ہیں نا, یہ جو میرے بھانجے, ان کے ابا کی جلدی شادی ہوئی, جلدی عمر میں, اور ان کے ابا کی بھی. تو لہذا رافع واسے کے ابا بھی ہیں, دادا بھی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ اپنے ابا کو بھی دیکھ رہے ہیں, دادا کو بھی, اور انہوں نے اپنے پردادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پردادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے. اور پتہ نہیں ابھی پردادا کے اوپر کا بھی ایک واقعہ آیا ہے کچھ دن پہلے میرے سامنے, وہ بھی زندہ ہیں بڑے بڑے مزے سے, کیونکہ جلدی جلدی شادیاں ہوئی تو دادا بھی پردادا بھی سارے, یعنی اپنے بیٹوں کو بھی دیکھا, اپنے پوتوں کو بھی, پوتوں کے بچوں کو بھی, اور جوان ہیں. دماغ سے نکل گیا کون ہے وہ. تو ابے ہاں یہ ہے نا, یہی ہے. آپ بتاؤ, ان کی پرنانی زندہ ہے ماشاءاللہ, اور یہ ان کے بچے بھی ہیں. تو اس کی پرنانی اس کے بچوں کی پرنانی کی امی ہے, اور وہ ان کے بچوں سے دل بہلا رہی ہیں. اور ان کے کتنے, تو آپ سوچو جو پرنانی کی امی ہوگی اس کے نیچے کتنے لوگ اس کو سنبھالنے والے اور ٹائم دینے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اولڈ ہاؤس کی ضرورت پیش آئے گی, رینٹ بندہ کی ضرورت پیش آئے گی. جاپان میں رینٹ بندہ ہوتا ہے کہ بندہ رینٹ پہ ملتا ہے, آپ کی تنہائی. ہمارے رینٹ کار ہے نا, تو وہاں رینٹ بندہ ہے, اس کو چانگ چونگ پونکی کہتے ہیں جاپانی میں. وہ آگے باتیں بھی چانگ پونگ چینگ پونگ کرتا ہوگا تو اور درد سر بنتا ہوگا کہ نہیں بنتا ہوگا. تو ساری رونقیں کیا کر دیں, ختم. میں جو اپنی بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے ہیں, صرف مقصد یہ بتانا ہے کہ گھروں میں رونق کس سے ہے. آپ کے بچوں کو آپ سے محبت ملتی ہے, اور بچوں سے آپ کو محبت ملتی ہے. آپ بچوں کو محبت دیتے ہو, بچوں کی محبت کس کو ملتی ہے, آپ کو ملتی ہے. انسان واقعی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, پیسے سے محبتیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کیا کرے گا بھائی, کتنے پراٹھے کھا لے گا. اتنے بڑے بڑے گھر, ہزار ہزار گز کے بنگلے, بندہ ہی نہیں ہے اس میں, خالی خالی گھر پڑے ہوتے ہیں. میں تو اتنی وحشت ہوتی ہے جب گھر میں جاؤ, یار اتنے تم نے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں, یہ کس کا ہے. یہ ہمارے گھر میں جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نہیں ملے گی, بچے ہٹا دیتے ہیں, پھر لا کے رکھو. پھر بچہ تو ایسی فلم ہوتی ہے, مزہ آتا ہے یار. میں ایسے ایسے گھروں میں جاتا ہوں, 15 سال پہلے جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا تھا, 15 سال سے دیکھ دیکھ کے عذاب میں نہیں آ جائے گا آدمی. عجیب فضول میں اپنے آپ کو ٹینشنوں میں ڈالا ہوا ہے. اللہ پہ توکل کرو. تو میں یہ غیر مسلم لڑکیوں کو بتا رہا ہوں, مسلمانوں کے خاندان میں شادی کرو, تمہیں اولاد ملے گی, دادی بنو گی, بڑھاپے میں نانی بنو گی, بچپن میں ماں بنو گی, اور جیسے جیسے بچے ہوتے جائیں گے تمہاری ویلیو سوسائٹی میں بڑھتی چلی جائے گی. ایک وفادار شوہر ملے گا جس کے لیے دوسری انٹی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا بھی حرام ہوگا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو فالو کرے. ورنہ کیا آپ کو اعتماد اپنے میاں پہ, وہ خدا کو تو مانتا نہیں ہے, بیوی سے وفا کرے گا. وہ کیا خیال ہے بھائی, وفا کرے گا؟ حضرت عمر کے دور میں ایک بچی ایک خاتون نے کہا نا دودھ میں پانی ملاؤ, تو بچی نے کہا کہ بھائی حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو اس نے کہا عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں. تو اس بچی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے نا. جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو بیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب تک خدا کا خوف نہیں ہوگا, غلط نیت اور صحیح نیت کا کسی باپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. مرد کو پتا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھ کر آپ لذت حاصل کرتے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ آنکھ کا زنا. اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور نامحرم عورت سے, لڑکی سے بات کر کے آپ مزے اڑا رہے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ کان کا زنا. باتیں کر کے دل بہلا رہے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ زبان کا زنا. ان تمام قسم کے زنا پر اللہ نے پابندی. تو جو اسلام کو مانے گا, خدا کو مانے گا, حقیقت میں صرف وہ بیوی سے وفا کرے گا. یہاں ایک غیر مسلم تھے, میں نام نہیں بتاؤں گا, یعنی ان کا مذہب نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی مذہب کو بدنام کرنا مقصد نہیں. میں نے ان سے بولا کہ یار تم ڈاکٹر بھی ہو اور تم فلاں مذہب پہ ہو, تم سچی سچی بتاؤ, تم لوگ ایک شادی کرتے ہو, تمہارے یہاں 4 پہ پابندی ہے, تو کیا اس بیوی سے وفا کرتے ہو تم؟ کیا تم زندگی بھر اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے پاس نہیں گئے؟ میں نے کہا دیکھو, میں نہ اخبار میں دے رہا ہوں نہ میں کوئی چینل میں, مجھے اپنے شیئر کر لو میرے ساتھ, مجھے پتا چلے کہ خدا کے خوف کے بغیر بھی کوئی ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں کرتے, بیوی سے وفا نہیں. اس نے کہا ہم سب چند بچتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں. اس نے کہا میجورٹی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتی ہے. ایسا نہیں ہوتا مولوی صاحب کہ ایک بیوی ہو تو ہم ساری زندگی اسی پہ گزارا کریں, ایسا نہیں ہوتا. ہم جاتے ہیں دوسری عورتوں کے پاس اور سب کو پتا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ اسلام نے لیگل کر دیا, سب کو پتا ہو کہ بھائی یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور 4 ہر کوئی کر بھی نہیں پاتا, اتنی عورتیں تھوڑی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں, 2-4 لوگ ہی کر پائیں گے, باقیوں کو ملے گی کہاں سے؟ تم سب یہ خوش فہمی بیٹھے ہو, یہاں سے نکلتے ہی ہم سب کی 4 ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا بھائی. ایسا ہوتا تو میری 20 سال پہلے ہو چکی ہوتی. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ اسلام نے ان کو کیا دیا ہے؟ شیلٹر دیا ہے بہترین.
عورت کے لیے اسلام بہت بڑی رحمت ہے. مرد کو باؤنڈ کر رہا ہے اسلام, پابندیاں لگا رہا ہے, عورت کو آزادیاں دے رہا ہے. اور غیر مسلموں میں عورت کی آزادی ہے, لیکن حقیقت میں مزے کس کے ہیں؟ لیبل آزادی کا ہے, اصل میں مردوں کے چسکے ہیں. آزادی کے نام پہ مردوں کے مزے ہو گئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے ہم تو غیر مسلم خواتین سے کہتے ہیں کہ آ جاؤ اسلام کی طرف, تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں تو ہوگا ہی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو آنا چاہے نا اس پہ مسائل بہت ہوتے ہیں.